أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة إياكم والفحش إن الله لا يحب الفحش والتفحش إياكم والشح إنه أهلك من كان قبلكم فأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطع فقطعوا وأمرهم بالفسوق ففسقوا فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك أو آخر فقال يا رسول الله أي الهجرة خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ والہ کا احسان و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستو، دعوت اللہ کا کام ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کو جنت کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمام انسانوں کو سلامتی، امن، چین کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے
انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور انسانوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف اور ہر زمانے کے نبی اور ان کے طریقوں کی طرف بلانے کے لیے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش نبی اللہ نے بھیجے۔ سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء، سید المرسلین، فخر بنی آدم، امام الرسل، تاجدار مدینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف لائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی اور آپ کی 23 سالہ محنت کی برکت سے لاکھوں صحابہ تیار ہوئے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں ان تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آگے والوں تک تم پہنچا۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو اوڑھا، دنیا کے کونوں میں پھیل کر حضرت صحابہ نے دین کی تبلیغ کی، دعوت کی۔ حضرت صحابہ کی قربانیوں محنتوں سے ان گنت بے شمار تابعین تیار ہوئے، پھر ان کی محنتوں سے کبھی تابعین تیار ہوئے، پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین، ان سب کی قربانی اور محنتوں کی برکت ہے کہ آج اللہ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے دعوت دینے والے اللہ، پھر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، پھر ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین، ان سب کی محنتیں اس میں لگی ہیں اور یہ ان سب کا کام ہے۔ آج اللہ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ دنیا میں آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، جانے والا اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے۔ زندگی لے کے آتی ہے تو انسان دنیا میں آ جاتا ہے، اور جب موت لے کے جاتی ہے تو انسان دنیا سے چلے جاتا ہے۔ نہ اپنی خوشی آتا ہے نہ اپنی خوشی جاتا ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور دنیا میں جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اور ختم ہو جانے والی زندگی چاہے جتنی لمبی ہو وہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے وقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ حضرت خضر کی عمر بھی کسی کو مل جائے۔ خضر سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں آئے تھے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ آج بھی زندہ ہے۔
اور اگر خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں تو ان کی عمر کم از کم 5000-6000 سال ہے. 50-60 سال کی زندگی نہیں. اگر کسی کو 5000 سال 6000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو کیا کہے گا؟ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے. تو اللہ نے چھوٹی سی زندگی دی ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو گئی تھی کہ ہم کو چھوٹی زندگی دی. پچھلی امتوں پر اللہ نے 1000 سال 900 سال 800 سال 600 سال 500 سال لمبی لمبی زندگی دی. کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی کہ ہماری زندگی اللہ نے چھوٹی کر دی؟ نہیں، اللہ چاہتے تو ہمیں بھی 500 800 1000 سال کی زندگی دے سکتے تھے، دینا چاہتے تو دیتے. لیکن اللہ نے ہماری زندگی چھوٹی کر کے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ مہربانی کی. یہ 50 60 70 سال کی زندگی میں انسان کماتے کماتے گھر گرہستی کرتے کرتے تھک جاتا ہے. تھک جاتا ہے کہ تھک جاتا ہے؟ 500 سال کی زندگی ہوتی تو کیا کرنا پڑتا؟ یہی کام تو کرنا پڑتا. روز دکان پر جاؤ، اسی بیوی کا چہرہ دیکھو، انہی بچوں کے بیچ میں زندگی گزارو. 60 70 سال میں تھک جاتا ہے. 500 سال کرنا پڑتا تو بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی چھوٹی کر. سیزن ختم ہوتا ہے نا تو لوگ ڈسکاؤنٹ سیل لگاتے ہیں. دیکھا ہے دیکھا ہے. یہ رمضان کا سیزن ختم ہو گیا، اب بہت سارا مال بچ گیا ہے، بکا نہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹ سیل، بمپر آفر، یہ ڈسکاؤنٹ سیل لگا دیتے ہیں. ویسے قیامت قریب آ رہی ہے، دنیا کا سارا دکان اٹھانا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ دکان اٹھانے سے پہلے ڈسکاؤنٹ سیل لگا دیا ہے. شروع میں جو 500 تھا وہ 50-60 کر دیا ہے. علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پچھلی امتوں نے 500 سال محنت کر کے 500 سال عبادت کر کے پچھلی امتوں کو 500 سال عبادت پر جو جنت اللہ دینے والے ہیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ 50-60 سال کی عبادت پر دیتے ہیں. یہ ڈسکاؤنٹ سیل ہو گیا نا اللہ کی طرف سے. کیا ہو گیا جی؟ 50% نہیں 90% جو ہے آف ہو گیا. 50-60 سال میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیتے ہیں. اس لیے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی چھوٹی رکھی. تو انسان دنیا میں چھوٹی زندگی لے کر آیا ہے، جانا ہے. آج تک جو آئے ان میں سے کوئی رکے نہیں، ہم بھی رکیں گے نہیں، ہم بھی جائیں گے. موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. موت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں رہو وہاں موت تلاش کر کے پہنچ جائے. کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ، غار میں چھپ جاؤ، پورا محل بنا لو، مضبوط محل، بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتے. افلاطون ایک بہت بڑے حکیم گزرے. افلاطون بہت بڑے حکیم گزرے اپنے زمانے میں. افلاطون نے موت سے بچنے کے لیے ایک پلاننگ کی تھی. افلاطون نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ 2 باتیں بتا دیجیے، ایک کہاں مروں گا، دوسرے کب مروں گا. 2 باتیں بتا دیجیے، ایک کہاں مروں گا، دوسرے کب مروں گا. یہ 2 چیزیں بتا دیجیے. اللہ نے دعا قبول کر لی، بتا دیا. تو افلاطون نے موت سے بچنے کی ایک پلاننگ کی.
اس نے اپنے جیسے 100 مجسمے بنائے. افلاطون نے اپنے جیسے 100 مجسمے بنائے. اور جس جگہ مرنا تھا جہاں موت آنے تھی اللہ نے بتا دیا تھا وہاں ایک بہت بڑا ہال بنایا. اس ہال میں 100 کرسیاں 101 کرسیاں لگائی اور ان 100 مجسموں کو ان کرسیوں پر بٹھا دیا. دیکھے تو پورے افلاطون ہی دکھتے ہیں. ادھر 50 ادھر 50 بیچ کی ایک کرسی خالی رکھی. اللہ نے وقت بھی بتا دیا تھا. تو جب موت کا وقت قریب آیا تو افلاطون آ کے کرسی پر بیٹھ گئے. اس نے سوچا اسرائیل آئے ہوئے آ کے دیکھیں گے ایک افلاطون کی جان نکالنا ہے یہاں تو 101 بیٹھے ہیں. کس کی نکالنا کس کی چھوڑنا. ڈپلیکیٹ افلاطون اور ریئل افلاطون کو تلاش کرنے میں ٹائم لگے گا. اور اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے کہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہو سکتی اور ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہو سکتی. لا یستقدمون اگر اصل یہ کہنا ہے کہ آگے نہیں ہو سکتی پیچھے تو ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. جیسے دکان میں خریداری کو جاتے ہیں نا سودا خریدتے ہیں. جی سودا خرید کے ہم لوگ دکان والے سے بولتے ہیں ذرا کم سرس. ارے بولتے نہیں بولتے کم سرس. جی تو انہیں بولا کم تو کرتا نہیں سرس کرو تو کر دو تم. 100 روپے تو نہیں 100 روپے کی جگہ 90 تو نہیں کرتا 110 وہاں پر کر دو تم. تو 110 کے لیے تیار ہے کیا. وہ کم سرس بولتے نا وہ محاورے میں بولتے ہیں. ایسے اللہ جل شانہ ہوگی قرآن میں محاورے میں فرماتے ہیں آگے تو نہیں ہوگی پیچھے بھی نہیں ہوگی. پیچھے ہونے کا تو سوال نہیں لیکن قرآن میں آ گیا تھا. اس لیے افلاطون نے سوچا کہ 8 بجے میری موت لکھی ہے 8 بجے. یہ اسرائیل علیہ السلام نیکسٹ مومنٹ پہ آتے لاسٹ ٹائم پہلے سے آ کے انتظار نہیں کرتے بالکل آخری سیکنڈ میں آتے ہیں. حضرت اسرائیل نیکسٹ مومنٹ لاسٹ مومنٹ میں آئیں گے اور آ کے افلاطون کون اس میں ذرا سا گڑبڑا جائیں گے. وہ جو گڑبڑا جائیں گے اس میں 1 منٹ گزر جائے گا اور اگر وہ 1 منٹ گزر گیا تو لا یستأخرون بعد میں موت نہیں آئے. اس لیے اس نے پوری پلاننگ کی. ادھر 50 ادھر 50 بیچ میں آ کے افلاطون بیٹھ گئے. اب 8 بج رہے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. حضرت اسرائیل نے آ کے دیکھا. حضرت اسرائیل کو یہ پہچانے میں بھی فرق نہیں ہے کوئی معمولی سا فرق بھی نہیں پڑتا لیکن پھر بھی حضرت اسرائیل نے فرمایا افلاطون کام تو تو نے بہت اچھا کیا ہے لیکن ایک ہلکا سا فرق چھوڑ دیا ہے. 101 میں تو پہچانا جا رہا ہے یہ کام تو بہت اچھا کیا ہے ذرا سا فرق چھوڑ دیا ہے. کوئی آدمی بہت محنت سے کوئی کام کرے دوسرا اس کے کام میں عیب نکالے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. افلاطون نے اتنی محنت کی تھی. اسرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کام تو بہت اچھا کیا ہے ذرا فرق چھوڑ دیا ہے تو افلاطون کا بھی خون کھول گیا. اس کو غصہ آ گیا. تو غصے میں کھڑے ہو کے اس نے پوچھا بتاؤ کیا فرق چھوڑ دیا ہے. جی غصے میں کھڑے ہو کے پوچھا بتاؤ کیا فرق چھوڑ دیا ہے. تو حضرت اسرائیل نے فرمایا یہی فرق کہ تو بولتا ہے تیرے سوا اور کوئی بولتا نہیں. اس کو بھی لیکن چلے. تو دنیا میں آج تک موت سے کوئی بچا نہیں بچ بھی نہیں سکتا. تو دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے مرنے کی جگہ ہے. دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مرنے کی جگہ ہے. انسان یہاں جینے نہیں آتا ہے مرنے آتا ہے. جی جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں مر جائے تو تعجب نہیں کرتے.
کسی کی عمر 125 سال 135 سال ہو جائے تو لوگ اخبار میں چھاپ کر تصویر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں بستی میں ایک آدمی 130 سال کا 135 سال کا ہے، اس کی فوٹو پکڑ کر موبائل میں وائرل کر دیتے ہیں، فلاں بستی میں ایک آدمی 125 130 سال کا ہے۔ یہ لوگ اخبار میں چھاپ کر کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ارے کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں اس کو تو بہت پہلے مر جانا تھا، پتہ نہیں اب تک زندہ کیسے ہے۔ تو انسان کا جینا تعجب کی بات ہے، مرنا تعجب کی بات ہے، تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں بتایا کہ دیکھو مر کر آخرت شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، انسان ختم نہیں ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ انسان مر کر برزخ میں جاتا ہے، برزخ سے پھر حشر کے میدان میں جاتا ہے، پھر حشر کے میدان سے جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور آگے جنت کو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ نے جنت مقدر کر دی وہ جہنم پار کر کے جنت چلا جائے گا، اور جس کے لیے جنت مقدر نہیں ہے وہ جنت جہنم پار کر کے جنت نہیں جائے گا، وہیں درمیان میں گر کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو برزخ تک جائے گا، برزخ سے حشر، حشر سے جہنم، جہنم سے جنت۔ اور اگر جنت میں چلا گیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو جنت تک کا ہمارا سفر ہے۔ ارے کہاں تک کا سفر ہے؟ بولو کہاں تک جائیں گے؟ ارے جنت تک جائیں گے، بولنے سے یاد نہیں۔ ارے کہاں تک جائیں گے؟ جنت تک جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون جائیں گے؟ ماشاءاللہ سب جائیں گے جنت تک انشاءاللہ۔ تو جنت تک جانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ دو کام کرنے ہوں، دو کام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو کام کرو، پہلا کام ایمان، دوسرا کام نیک اعمال۔ ایمان اور نیک عمل لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ کتنے دن کے مہمان؟ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان۔ اور میزبانی ایسی ہوگی، مہمان نوازی ایسی ہوگی کہ جنت چھوڑ کے کہیں جانے کا خیال نہیں آئے گا۔ لیکن دو چیزیں لے کے آنا پڑے گا۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب کو پہچانتے ہیں، رب کون ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبر میں انسان کو حوالے کر دیا جائے گا، دفنانے والے دفنا کر 40 قدم آ جائیں گے تو فرشتے آ کر اس کو زندہ کر کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور بٹھا کر سب سے پہلے اس سے سوال کریں گے من ربک، کون ہے تمہارا پالنہار؟ کون ہے تمہارا پالنہار؟ دنیا میں کس کو پالنہار سمجھا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں زبان نہیں چلے گی، وہاں زبان نہیں چلے گی۔ حصل ما فی الصدور، زندگی میں عمل کے ذریعے سے دل میں جو مہر لگائی، نقش بٹھایا، وہ نقش دل میں سے سینے سے کھل کے باہر نکلے گا۔ حصل ما فی الصدور، سینوں میں جو ہوگا وہ باہر آئے گا۔ اس کے لیے
یہ پہلا سوال ہے ہم سب سے، من ربو کا، کون ہے تمہارا پالنہار؟ کسے کہتے ہیں پالنہار؟ یہ پیاس لگے تو پانی دینے والا، بھوک لگے تو کھانا دینے والا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینے والا، سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی دینے والا، غم کے اندھیروں کو دور کر کے خوشی کا اجالا لانے والا۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے جی۔ پیاس لگے تو پانی چاہیے، بھوک لگے تو کھانا چاہیے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے، سر چھپانے کے لیے سایہ چاہیے، بیماری دور کرنے کے لیے دوائی چاہیے۔ اور غم کبھی آ جاتا ہے، پریشانی، غم، مصیبت آ جاتی ہے، آدمی مصیبت اور غم میں زندگی نہیں گزار سکتا جی۔ وہ تھوڑی دیر روتا ہے تو تھوڑی دیر اسے ہنسنے کا موقع چاہیے۔ غم خوشی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو اس لیے غم کے اندھیرے کو دور کر کے خوشی کا اجالا لانے والا کون ہے؟ یہ سوال ہے من ربو کا جی۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں جی، سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو ویسا۔ لوگ آواز لگاتے ہیں ایسا نہیں تو ویسا ہو جائے گا، لیکن پیسہ نہیں تو کام کیسا چلے گا؟ پیسہ ہو تو پانی ملے گا، پیسہ ہو تو کھانا ملے گا، پیسہ ہو تو کپڑا ملے گا، پیسہ ہو تو جی دوائیاں ملیں گی، پیسہ ہو تو خوشیاں ملیں گی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ جل جلالہ منگوا لو، اس سے یہی پوچھ رہے من ربو کا، پیسے سے سب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم سے بات، انسانوں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، ارے جو پانی پیتے ہو دیکھا؟ پانی پیتے نہ دیکھا ہے؟ ارے منڈے کو پانی جو پیتے ہو نا دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کہاں سے آتا ہے پینے کا پانی؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ساری دنیا کو میٹھا پانی، ساری دنیا کو میٹھا پانی پہنچانے کا سنگل سورس، واحد ذریعہ، ایک راستہ، اور وہ ہے بارش۔ پوری دنیا کو میٹھا پانی جو ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ بارش سے ملتا ہے۔ بارشیں پڑتی ہیں، سوکھی زمینوں میں پانی جذب ہو جاتا ہے، یہ سوکھے ہوئے بورویل، سوکھے ہوئے کنویں تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ بارش پڑتا ہے جی پہاڑوں پر، تو پہاڑ سے آبشار بن کے وہ بارش کا پانی گرتا ہے، ندی بن کے بہتا ہے، اور دنیا میں ندیوں سے پانی، میٹھا پانی لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر تمہارے پاس بارش برسانے کی طاقت ہے تو پھر تم خود خدا ہو، کسی اور خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بارش برسانے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر اس بارش کا برسانے والا اور میٹھے پانی کا پہنچانے والا ہی خدا ہے۔ اگر وہ آسمانوں سے بارش بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ میٹھا پانی پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پینے کا پانی، میٹھا پانی، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، ہم پانی دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے کھانا کون دیتا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے پیسہ خرچ کر کے کما کے لاتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ میں نوالا لے کر دیکھو کیسے آیا ہے۔ دوپہر کو جی کھانے کے زور میں کیا پکا تھا؟ بریانی، سادہ کھانا، چاول جی، خشکا دال پھال، ہاں خشکا دال پھال بنائے تھے، وہ یاد کرو جی۔ نوالا ہاتھ میں لے کر سوچو کہ یہ نوالا میرے ہاتھ میں کیسے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیسے آیا؟ اللہ جل شانہ بتاتے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ سائنس بیان کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پورے کاشتکاری کا علم جی، کسانی کا علم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، بورویل سے جیسے 1 انچ 1.5 انچ 2 انچ پانی برستا ہے، آسمان سے بھی 1.5-2 انچ کا پانی پڑتا تو کیسا رہتا جی؟ ارے بولو، آسمان سے بھی 1.5-2 انچ کا پانی پڑتا تو بچتا ہے انسان۔ اللہ فرماتے ہیں صببنا الماء صبا، ہم نے بوند بوند بنا کے برسایا۔ اور اوپر سے جب کوئی چیز نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بارش کا پانی جب بادلوں سے نکل کر نیچے آتا ہے تو علماء کہتے ہیں جی بارش کے بوند کی سپیڈ ہوتی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، 500 کلومیٹر پر آور، 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ہماری ٹو ویلر 80، 90 بھگائے تو پورا گاڑی ہلنا شروع ہو جاتا ہے جی۔ 4 ویلر 120 جی، 140 گئے تو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، بریک مارے تو بھی کھڑتی ہے۔ اور پانی کا بارش کا بوند کتنے کلومیٹر سپیڈ میں آ رہا؟ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ہندوستان والے اب تک 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، 500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ میں چلنے والی کوئی چیز دیکھے نہیں کہتے۔ ہوا میں اڑنے والی گولی پلین نہیں، نیچے زمین پر یہ کوئی دیکھے نہیں اب تک۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، وہ 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ میں آ کر بدن سے لگے گا تو بدن میں چھید ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پانی کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں، وہ 500 سے گھٹاتے 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 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ میں لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں صببنا الماء صبا۔ زمین پر پانی گرتا ہے، بارش کا پانی، زمین نرم ہو جاتی ہے، کاشتکار کے دل میں ارمان پیدا ہو جاتا ہے، وہ گھر میں رکھا ہوا اناج لے جا کر مٹی میں ملا دیتا ہے۔ گھر میں رکھا ہوا اناج مٹی میں ملا دیا، اب کیا کرے گا؟ گھر میں تھا، کام آتا تھا، وہ بھی لے جا کے مٹی کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم اناج کے دانے زمین پر پھینک کے آ گئے، بیج زمین میں دبا کے چلے گئے، تمہاری آنکھوں سے، تمہاری نظروں سے وہ بیج اور دانا یہ اوجھل ہو گیا، دور ہو گیا، لیکن اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ اللہ اس کو دیکھ رہے، اس دانے کو، اللہ جل شانہ اس دانے کو موڑ بناتے ہیں، اس کے اندر سے کھری کونپل باہر نکالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر پڑی ہوئی مٹی اس دانے کے اندر سے نکلنا۔ جانور کو کھلانا ہے، جانور کو گھاس کھلایا جی، گائے کو کھلایا، بھینس کو کھلایا تو ادھر سے ہری تازی گھاس یا سوکھی گھاس جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے گائے اور بھینس کے اندر ایک مشین فٹ کی ہے، ادھر سے گھاس جا کر ادھر سے دودھ بن کے باہر نکل جاتا ہے۔ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے ماشاءاللہ جی،
تو کسی نے بنائی ہے ایسی مشین؟ ادھر سے گھاس ڈالو ادھر سے دودھ بن کے نکل جائے. اللہ نے بنائی ہے وہ مشین. بھینس میں گائے میں اللہ نے لگائی ہے. ادھر سے گھاس ڈالو اندر جا کے 3 چیزیں بنتی ہیں. ایک طرف گوبر بنتا ہے, ایک طرف خون بنتا ہے, اور گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ بنتا ہے. دودھ کا رنگ اللہ تعالیٰ نے سفید رکھا ہے. ہریا بھی رکھ سکتے تھے, پیلا بھی رکھ سکتے تھے. یہ ہریا اور سفید ہوتا تو آدمی کو شک ہوتا شاید ذرا گوبر لگ گیا رہے گا, ذرا خون مل گیا رہے گا. لیکن اللہ نے سفید رکھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکل رہا ہے دودھ. بتاؤ اس کے اوپر گوبر کے چھینٹے لگے ہیں, خون کے دھبے لگے ہیں, صاف ستھرا پاکیزہ دودھ. وہی گھاس کھلا کر جانور موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں والا ہاتھ میں لے کے بولو پیسے سے آیا اللہ کے دینے سے آیا. یہ کیسا آیا؟ پیسے سے آیا اللہ کے دینے سے آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے مہربان خدا سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے مہربان خدا سے دھوکے میں ڈال دیا اور تو یہ سمجھنے لگا کہ پیسے سے پل رہا ہوں. 2-4 پیسے کمانے لگے تو انسان کہتا ہے بیوی کو میں پال رہا ہوں, ماں باپ کو میں پال رہا ہوں, بچوں کو میں پال رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پال رہا ہے. جی اللہ جل شانہ اوپر سے یہ پانی بند کر دیں, زمین سے اناج نکلنا بند ہو جائے, یہ تڑپ کے رہ جاؤ. کوئی ساز و سامان تمہارے پاس نہیں ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, ایک معمولی سا پانی کا بوند گیا تھا ماں کے پیٹ میں. اس بوند کو اللہ تعالیٰ نے جمع ہوا خون بنایا. اس جمے ہوئے خون کو اللہ جل شانہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا. پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر یہ گوشت چڑھا کر پوست چڑھا کر یہ پورے کا پورا انسان اللہ نے بنایا. 4 مہینے میں پورا انسان بن گیا. پھر اللہ نے اس کے بدن میں روح داخل کر دی تو 4 مہینے کے بعد اس کو بھوک لگنے لگی. تو ماں کے پیٹ میں جب بھوک لگتی تھی تو کون کھلاتا تھا؟ منی آرڈر جاتا تھا. جی ارے ماں کے پیٹ میں منی آرڈر بھیجتے تھے کون کو. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ناف کی رگ کو ماں کی رگ سے ملا کر اللہ تعالیٰ ماں کے بدن میں بننے والا خون تمہارے بدن میں پہنچا کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو بے وزن پانی کا بوند تھا اس کو بڑا کر کے اللہ نے یہ ماشاءاللہ جب دنیا میں آئے. آج جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر وزن کر کے بتاتے ہیں 2.5 kg کا, 3 kg کا, 3.5 kg کا, 4 kg کا بچہ ہے. یہ جو بے وزن پانی کا بوند تھا وہ 2.5, 3, 4 kg کا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے ناف کی رگ سے ماں کے بدن کا خون اس کے بدن میں پہنچا کر اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. وہاں کسی اور نے نہیں پالا, وہاں کس نے پالا؟ اللہ نے پالا. اللہ نے پال کے بڑا کیا ہے. جب ماں کے بدن سے ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آیا, اب ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا تو سارے رشتے دار خوش ہو گئے. خوشی میں مٹھائی بانٹنے لگے, لڈو بانٹ رہے ہیں, جہانگیر بانٹ رہے ہیں. ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا, بچی پیدا ہوئی تو یہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں. جس بچے کی پیدائش کی خوشی پر مٹھائی بانٹ رہے ہو, ایسا کرو 1 لڈو اس بچے کو بھی کھلا دو. ارے اس پیدا ہونے والے بچے کو 1 لڈو کھلا سکتے نہیں کھلا سکتے. 7واں دن ہوا تو 2 بکرے ذبح کر کے عقیقہ کر رہے ہیں. اور جس بچے کی پیدائش پر ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے
جی اس کے نام پر بریانی بنا کے گوشت بنا کے کھا رہے ہو، ایک گوشت کا اچھا نرم ٹکڑا اس کو بھی کھلا دو، لڈو نہیں کھلا سکتے، گوشت کا ٹکڑا نہیں کھلا سکتے، کیا کھاتا ہے وہ بچہ؟ اس بچے کے لیے اللہ نے یہ روزی کا انتظام کیا کہ ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ کی 2 نہریں چلائی، وہ دودھ کی 2 نہریں وہی ماں بچے کے لیے روزی ہے، وہی بچے کے لیے روزی ہے کہ وہیں سے اس کی روزی چل رہی ہے۔ سارے وٹامن اللہ نے اس دودھ میں شامل کر دیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے دودھ، گوشت بڑھانے کے لیے دودھ، خون بڑھانے کے لیے دودھ، یہ ساری چیزوں کے لیے سارے کے سارے وٹامن اللہ نے اسے دودھ کے اندر رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ ہر چیز لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز اللہ نے بنا کے بھیجی ہے۔ دنیا میں آنے والا بچہ ایک چیز لے کے نہیں آتا، سب لے کے آتا ہے، ایک چیز لے کے نہیں آتا۔ کیا لے کے نہیں آتا؟ دانت لے کے نہیں آتا، دانتوں کا اسٹاک ختم ہو گیا، اس کے واسطے بغیر دانتوں کے بھیج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دانت دے کے بھیجتے تو کوئی ماں بچے کو سینے سے لگا کر دودھ نہیں پلاتی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ بچپن کی یہ 3 نعمتیں اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم نے تمہیں آنکھ دی، ہم نے تمہیں زبان دی، اور ہم نے تمہیں ہونٹ دیے۔ یہ بچے کو ماں جب گود میں لیتی ہے تو بچہ ماں کے سینے کی طرف دیکھ کر اپنا سر ادھر گھماتا ہے، پھر جب ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے تو ہونٹ سے پکڑ کر زبان سے چوس کر دودھ پیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ جل شانہ دنیا میں پیدا ہونے والے چند بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے۔ جن بچوں کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے ان کی ماؤں سے پوچھو، ان بچوں کو دودھ پلانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اپنے ہونٹ سے پکڑ نہیں سکتا تو اس کے لیے دودھ پلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن پاک کو فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے آنکھیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اب یہ بچہ ماشاءاللہ دودھ پی کر یہ بڑا ہوا، جی یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اللہ کے خزانے سے آیا۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے کھلایا، ماں کے گود میں آیا تو اللہ نے کھلایا۔ اب جب بڑا ہو گیا تو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ ہی کھلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ میں نوالا لے کر دیکھ کر بولو کہاں سے آیا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ آواز لگا کے فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا خیال ہے نا، ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو کیسا۔ یہ دنیا میں پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ یہ جو دل میں خیال ہے یہ فاسد خیال ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دینے والا یقین ہے، تمہاری دنیا اور آخرت برباد کرنے والا یقین ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قبر میں سب سے پہلے یہی سوال ہوگا کہ من ربو کا، کون تھا تمہارا پالنہار۔ تو اس لیے کیا کرو، دنیا کی زندگی میں یہ یقین بناؤ کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ۔ میں پیسوں سے نہیں، دکان سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، اور کسی اور کے سہارے سے نہیں، اللہ کے پالنے سے پلتا ہوں، اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ وہ اگر دروازے بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ ایک بادشاہ کا، بہت بڑا بادشاہ، اس کے پاس مال دولت کی کوئی کمی نہیں، سلطنت، بڑی سلطنت کا مالک۔ ایک دفعہ رات کو سویا ہوا تھا، اچانک سوتے سوتے یہ اس کے دل میں خیال آیا، سوتے سوتے اچانک اسے یاد آیا بہت دن ہو گیا ہمارا خزانہ نہیں دیتے ہیں،
رات میں اچانک بہت دن سے ہم نے اپنا خزانہ نہیں دیکھا، تو کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ چابیاں اٹھا لیا، گیا خزانہ، بادشاہ کا خزانہ، اس کا دروازہ جی کیسا رہے گا، پرانے زمانے میں بڑا مضبوط تھا۔ تو دروازہ کھولا، کھول کے اندر گیا، دیکھا سونا چاندی ہیرے جواہر مال پیسہ سب بھر کے رکھا ہے۔ وہ سارا جی دیکھتے ہوئے گھوم رہا ہے، یہ سونا میرا، یہ چاندی میری، یہ ہیرے میرے، یہ جواہر میرے، یہ دولت میری۔ وہ بڑے فخر سے طرف دیکھتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے عجیب شان، اللہ تعالیٰ نے اس کے وزیر کو جگا دیا، وزیر بھی نیند سے اٹھا، اور وزیر کے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا، ارے شام کو جو خزانے کا دروازہ آپ نے کھولا تھا بند کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے دماغ میں خیال دیا، اس نے سوچا بند کیا نہیں کیا یاد ہی نہیں آ رہا ہے، جا کے دیکھنا چاہیے۔ دوڑ کے آیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا، باہر سے لاک کیا، جا کے سو گیا۔ ادھر اندر بادشاہ سلامت سیر کر رہے ہیں، سونا میرا، چاندی میری، ہیرے میرے، جواہر میرے، سب میرا۔ سیر کرتے کرتے واپس آئے تو دروازہ بند ہے جی، دروازہ بند ہے، کیا کرے؟ دروازہ پیٹا، چیخا، چلایا، پکارا، لیکن مضبوط دروازہ کہاں سے آواز جائے گی؟ تو بیچارہ چیختے چلاتے اندر ہی رہ گئے۔ صبح ہوئی، دربار لگنے کا وقت ہوا تو بادشاہ نہیں آئے، تو لوگوں نے کہا بادشاہ کہاں چلے گئے؟ تو وزیر نے کہا کبھی کبھی بادشاہ اکیلے ہی شکار کو چلے جاتے ہیں، شاید شکار کو گئے ہوں گے، شام تک آ جائیں گے۔ شام گزر گئی، نہیں آئے، دوسرے دن ہو گیا، دوسرے دن پھر ذرا دور چلے گئے ہوں گے، آج شام تک آ جائیں گے۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، اور اندر بادشاہ سلامت، یہ سونا میرا، چاندی میری۔ تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی تو کیا کھانا، سونا کھانا، چاندی کھانا، ہیرے کیا کھانا، بھوک لگ رہی، اندر بھوک تڑپا رہی تھی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزر گئے۔ اب تین دن کے بعد بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا، پانی نہیں، کھانا نہیں، تین دن گزر گئے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک تیز چیز دی، ہیرا لے کر اپنا ہاتھ کاٹ کے زمین پر لکھا، یہ ساری دولت سارا خزانہ میرا ہے، لیکن آج تین دن کے بعد میں بھوکا مر رہا ہوں۔ تین دن کے بعد بھوکا مر، سب اس کا ہے، لیکن اللہ نے روٹی پہنچانے کا فیصلہ نہیں کیا تو بھوکا مر گئے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اوپر سے بند ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے جی، سارے بند کرنے والے بند کرنا چاہیں تو بھی بند نہیں ہو سکتا جی۔ اللہ جل شانہ اپنی طاقت، اپنا نظام چلاتے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بنا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تبلیغ میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ خوش ہو گئے تو سارے کام بن جائیں گے، اللہ ناراض ہو گئے تو سارے کام بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو خوش کرو۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو؟ قرآن میں اللہ نے بتایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پوری انسانیت سے کہا کہ اللہ کو خوش کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پیچھے چلو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام دیا ہے، بڑا اونچا رتبہ دیا ہے، یہ بڑی اونچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بنائی ہے، تمام نبیوں میں سب سے اونچے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سورج ہوتے، نہ تارے ہوتے، جی نہ چاند ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، اس پوری کائنات میں وجود میں آنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی، پیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بڑھایا، مقام کو بڑھایا، اور آپ سے اللہ نے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ، علماء فرماتے ہیں یہ والضحیٰ کے معنی ہیں رسول اللہ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، علماء نے فرمایا یہ واللیل اذا سجا کے معنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالے کالے بالوں کی قسم۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وقیلی ہی فرمایا رسول اللہ آپ کی زبان سے نکلنے والے بولوں کی قسم، لعمرک فرمایا رسول اللہ آپ کی زندگی کی قسم۔ یہ اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھا کر آپ کی شان، آپ کے رتبے کو بڑھایا۔ بچے سے باپ کو محبت ہو جاتی ہے، اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے باپ کو، جی تو باپ نام تو رکھ دیتا عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم، ایسا کوئی نہ کوئی نام ہو جاتا ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن نام ایک نام میں باپ کے دل میں جو محبت ہے وہ ایک نام میں سمو کے نہیں آتی۔ اس لیے کیا کرتا ہے باپ اپنے بچے کو الگ الگ ناموں سے پکارتا ہے، بابو کہہ کے پکارتا ہے، منا کہہ کے پکارتا ہے، راجا کہہ کے پکارتا ہے، جی محبت کے اظہار کے لیے، اظہار محبت کے لیے الگ الگ ناموں سے اپنے بچے کو پکارتا ہے کہ جی نام کا بڑھنا، الگ الگ ناموں سے پکارنا یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمانی ربی بعشرۃ اسماء، میرے اللہ نے مجھے 10 نام دیے۔ کتنے نام دیے؟ 10 نام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے 10 نام دیے، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام یاسین، طٰہٰ، مدثر، مزمل، ماحی، عاقب، فاتح، جی یہ سب میرے نام ہے، خاتم، یہ سب اللہ نے میرے نام رکھے، یہ ان سب ناموں سے اللہ نے مجھے پکارا۔ اتنی محبت کی، پچھلے نبیوں کو اللہ نے نام سے پکارا، یا آدم، حضرت آدم کو پکارا اے آدم، حضرت نوح کو پکارا یا نوح، حضرت ابراہیم کو پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت اسماعیل کو پکارا نام سے، حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا زکریا۔ یہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کو نام سے پکارا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کبھی نام سے نہیں پکارا۔ یہ اللہ نے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑے ہوئے، یا ایھا المزمل، یہ اے کالی کملی والے، یا ایھا الرسول، اے ہماری طرف سے بھیجے ہوئے، یا ایھا النبی، اے ہماری طرف سے غیب کی خبریں لوگوں کو سنانے والے۔ نام نہیں بلکہ لقب سے پکارا۔ جی ڈاکٹر صاحب کا نام معلوم ہے، مولانا کا نام معلوم ہے، لیکن لوگ مولانا کو نام لے کر نہیں پکارتے، حافظ صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، لائر صاحب، جی نام سے نہیں پکارتے، لقب سے پکارتے ہیں عزت دینے کے لیے۔ تو ایسے اللہ نے رسول اللہ کی عزت بڑھانے کے لیے نام کے بجائے لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، جی اس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کو نام سے نہیں لقب سے پکارا، محبت کا اظہار۔ اور محبت کا اظہار کر کے اللہ نے اعلان کر دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کو خوش کرنا ہو
تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تمام انسانوں کو بتایا، سمجھایا کہ دیکھو اللہ کو خوش کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب سے طاقتور عمل ہے نماز۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب سے طاقتور عمل نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آنے لگے۔ حضرت موسیٰ راستے میں مل کے کہنے لگے 50 نمازیں، میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟ اللہ کے پاس جا کر کم کرا دیجئے۔ 9 بار گئے، کتنی بار؟ 9 بار جا کے اللہ سے کہا کم کر دیجئے۔ ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی تھی، تو 9 بار میں 45 نمازیں کم ہو گئی۔ اب 5 لے کے واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا اور بھی تھوڑے کم کرا دیجئے۔ تو 5 کم ہو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب اگر جا کے پھر کہوں گا اور تھوڑا کم کر دو تو یہ 5 بھی کم ہو کر 0 ہو گئے تو امت کو کیا لے کے جا کے دکھاؤں گا؟ اس لیے فرمایا نہیں، میں تو 5 لے کے جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا یہ 5 50 کے برابر ہے، یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ 50 کے برابر ہے۔ تو جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز لے کے آئے اور امت کو پہنچایا اور امت کو بتایا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا سب سے طاقتور عمل نماز ہے۔ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتے ہیں، خزانے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے دلی آئے، آپ کے 2 خادم ساتھ تھے اور وہاں کوئی کھلانے پلانے والا 2 دن 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ 3 دن کے فاقے کے بعد حضرت خواجہ اجمیری کے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب ہم بازار کا دنیا کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں تو آسمان سے دستر اتار کے کھلائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے آسمان سے دستر اتارنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے آسمان سے دستر اتار دیا، اور ہمیں جو اللہ نے نماز دی ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نماز اور اس کے مقابلے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ اور بھی زیادہ طاقت ہے، ہم کیوں نہیں اتار سکتے؟ آج چلو وضو کرو، سب مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ تینوں نے مل کے نماز پڑھ کے اللہ سے کہا پروردگار آسمان سے دستر اتار دے، اللہ نے دستر اتار دی۔ نماز میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نماز کو نماز بنا کے پڑھے تھے، اللہ اکبر کہہ کر دکان کو چلے گئے، جی اللہ اکبر ہو کر چلے گئے، دکان کو چلے گئے، پھر وہاں سے گھر کو جا کر ایک نظر جھانک کو واپس آ گئے۔ گھر والی کیا کر رہی تھی، بچے کیا کر رہی تھی، پورا تماشا دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھی ہوگی؟ یہ نماز کو نماز بنا کے پڑھے گی۔ ایک بزرگ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے، راستے میں ڈاکو مل گیا، اس نے کہا یہ آپ کو میں آسان راستے سے لے کے جاؤں گا۔ آسان راستہ کہہ کر ایک ایسے ویرانے میں لا کے کھڑا کر دیا جہاں انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہا میں تمہیں مار کے تمہارا مال دے لوں گا۔ انہوں نے کہا ایک پیسہ مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، مال بھی لوں گا، تمہاری جان بھی لوں گا، پہلے جان لوں گا بعد میں مال لوں گا۔
کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو، تو 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعالا لما یرید اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذي لا یضام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک اللهم اکفنی هذا العدو یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یہ دعا 3 بار پڑھی۔ ابھی دعا پڑھ کے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا، اس سے پہلے دیکھا کہ ایک شہسوار، یہ گھوڑ سوار نیزہ لے کے آ رہا ہے۔ اس نے نیزہ پھینکا تو وہ جو دشمن جی صحابی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا تھا، اس دشمن کے پار نکل گئے ایسا، وہ نیچے گر کے ختم ہو گیا۔ وہ گھوڑ سوار دشمن کو ختم کر کے واپس جانے لگے، یہ دوڑے ہوئے گئے، پوچھا اے میرے محسن جی تم نے مجھ پر احسان کیا، میری جان بچائی، آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس گھوڑ سوار نے کہا سنو میں 5ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، میں 5ویں آسمان کا فرشتہ۔ جب تم نے پہلی دفعہ دعا پڑھی آسمانوں میں زلزلہ آ گیا، پورے آسمان تھر تھرانے لگے۔ جب دوسری دفعہ تم نے دعا پڑھی حضرت جبرائیل نے پکار کے کہا دعاؤ مقلوب من ینصرہ، دل کے دکھے کی دعا ہے، کون اس کی مدد کو جائے گا؟ اور جب تیسری دفعہ تم نے دعا پڑھی تو میں نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں گا، میں 5ویں آسمان سے، تم دعا پڑھ کر چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے، میں 5ویں آسمان سے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ نماز میں اتنی طاقت ہے، یہ نماز اللہ کے خزانوں کو کھلانے کا، اللہ کے خزانوں سے دلانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے غم کی بات ہے، یہ کتنے درد کی بات ہے کہ آج مسلمان نے نماز چھوڑ دی۔ 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں جی، بستی میں 200 مسلمان گھر ہیں، 200 مسلمان گھروں کا مطلب 400 بالغ مرد وہاں رہتے ہیں۔ 200 مسلمان گھروں کے محلے کی مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز کو؟ 8 آدمی، 10 آدمی، 12 آدمی۔ مسلمان نے نماز چھوڑ دی، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا جیسے سر نہیں تو انسان نہیں، نماز نہیں تو مسلمان نہیں۔ سر نہیں تو انسان نہیں، نماز نہیں تو مسلمان نہیں۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ ارے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے جی۔ کون کون پڑھیں گے بھائی؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ آنے والی جمعہ سے غسل کر شروع کریں گے، ارے آتی سے جمعہ سے غسل کر شروع کریں گے، کب سے پڑھیں گے وہ تو بولو نا، ابھی سے پڑھیں گے۔ کب تک پڑھیں گے؟ مرتے دم تک پڑھیں گے جی، آخری سانس۔ نماز میں چھٹی نہیں ہے، نماز میں چھٹی نہیں۔ کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو جی۔ موقع نہیں ہے موقع بنا کے پڑھو، سفر میں پڑھو جی، حضر میں پڑھو، بیماری میں پڑھو۔ ہوش ہے تو نماز لے، بے ہوش ہو گیا تو نماز نہیں ہے، دیوانہ مجنون ہو گیا تو نماز نہیں ہے۔ باقی اللہ جو عقل دی ہے، ہوش رکھا ہے تو نماز ہے، نماز معاف نہیں، ہر حال میں نماز پڑھنا۔ تو ایک نیت کرنا کہ انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ اسلامی اسٹرکچر، اسلام کا جو عمارت ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی عمارت اللہ نے 5 ستونوں پر کھڑا کی ہے۔ پہلا ہے
کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا نماز، تیسرا یہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ادا کرنا، حساب لگا کر یہ مال کی زکوٰۃ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ علماء نے حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم پر پل صراط بچھائیں گے، اس پل صراط پر گزرنے کے لیے زکوٰۃ ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ جو ادا کرے گا اللہ اس کو پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزار دیں گے۔ اس لیے اپنے مال کا صحیح حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ رمضان کے مہینے کے روزے، رمضان آنے والا ہے، مشکل سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہے، تو رمضان کے روزے شروع رمضان چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں میں جوش آتا ہے، روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے دن سے تراویح روزہ، 8 دن گزرے تو ذرا ٹھنڈا پڑ جاتے ہیں، 12 دن گزرے تو اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، 15 رمضان گزر گئے تو آدھے روزہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اب جوان بچے بھی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر کے عورتاں بھی بولتے ہیں، گھر کے عورتاں بھی بولتے ہیں چھوڑ بیٹے بڑے بڑے روزے رکھ لے کرتے ہیں۔ تو بڑے روزے کون سے، چھوٹے روزے کون سے؟ ارے رمضان میں کوئی روزہ چھوٹا کوئی بڑا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دو پوری زندگی روزہ رکھ کے ثواب نہیں پا سکتے۔ تو جو رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا نہیں ہے، اس لیے چند روزے رکھنا، چند روزے چھوڑنا نہیں، صوم شہری رمضان، پورے رمضان کے روزے رکھنا، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اللہ نے استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے، سہولت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے، اسلامی عمارت کے، اسلام کی بلڈنگ کے یہ 5 جو ہے پلر ہیں۔ ایک طرف کا پلر گر گیا تو ادھر کی پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ تو اس لیے ان 5 بنیادوں کو قائم کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوہرا کے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ میں احسان کا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ اللہ تمہارے خالق، اللہ نے پیدا کیا، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں۔ ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہو۔ ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لیے پھرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ 9 مہینے رہتا ہے۔ سردی کے موسم میں آدمی صبح مسجد کو، گھر سے مسجد کو نکلا، شال اوڑھ کے چلا، رومال اوڑھ کے چلا، مفلر اوڑھ کے چلا، مسجد سے ہی بازار کو جانا پڑا۔ 8 بج گئے، 9 بج گئے تو 8-9 بجے وہ مفلر شال لے کے گیا تھا نا، وہ اب بدن پر وزن ہو جاتا ہے، اسے سنبھالنا مسئلہ ہو جاتا ہے، کہاں رکھنا، کیسا سنبھالنا، پریشانی ہو جاتی ہے جی۔ وہ ہلکا سا مفلر شال سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ اندازہ کرو 9 مہینے تک ماں نے بچے کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ اس کے لیے بیٹھنا مشکل، بیٹھے تو اٹھنا مشکل، چلنا مشکل، سونا مشکل، سوئے تو کروٹ بدلنا مشکل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی اے صحابی رسول، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا ہے، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا۔ آج کے زمانے کا حج نہیں، میٹرو کا حج جی، وہ زمانے کا حج ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے کا حج یہ پہاڑی راستوں پر سے گزر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا،
حضرت آپ سے یہ پوچھنا سوال کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں کا جو حق ہے نا میں نے ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تم جب ماں کے پیٹ میں تھے نا، یہ ماں سوئی ہوئی تھی، اس کو کروٹ بدلنا تھا، کروٹ بدلتے وقت پر تم پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے کروٹ بدلتے ہوئے تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں اس کی زبان سے آنکھ کی آواز نکلی، وہ جو آنکھ کی آواز نکلی نا اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا، اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا۔ تو ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے لے کے پھرتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنا خون دودھ بنا کے پلاتی ہے، اور پھر اس بچے کے لیے پوری زندگی بے چین بے قرار رہتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، اسکول کو جا کر آنے میں دیر ہو گئی، پریشان ہو گئی، بچہ گر گیا پریشان ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، بچے کے ساتھ ماں بیمار ہو گئی، جوان ہو گیا، شادی کرنے کے بعد بھی ماں کو بے چینی بے قراری، کیسا ہے کیا ہے پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، حضرت موسیٰ طور پہ جاتے تھے اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، ماں دعائیں دیتی تھی۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے بعد ایک بار موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ٹھوکر لگی، گرتے گرتے بچے سنبھل گئے، گرتے گرتے سنبھلے تو پیچھے سے آواز آئی موسیٰ سنبھل کے چلنا، دعا دینے والی ماں نہیں رہی۔ اب وہ دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، اس لیے خود سنبھل کے چلنا پڑے گا۔ تو ماں زندگی بھر بچے کے لیے بے چین رہتی، بے قرار رہتی۔ آج اللہ معاف فرمائے، آج ماؤں کے ساتھ برتاؤ بگڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربها یا ربتها، حضرت ابراہیم کے پوچھنے پر قیامت کی نشانی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں اپنے مالک کو جنے گی یا ماں اپنی مالکن کو جنے گی۔ علماء نے ارشاد فرمایا ماں مالک کو جنے گی یا مالکن کو جنے گی کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ بچے اپنی ماں سے نوکروں جیسا برتاؤ کریں گے، ماں کو زور سے بات کریں گے، چیخ کے بولیں گے، بیوی کے سامنے تو بیوی بلی بن جائیں گے لیکن اماں کے سامنے آواز اونچی ہو جائے گی، ورنہ ماں کے ساتھ اگر نوکروں جیسا برتاؤ شروع ہو گیا تو اللہ جل شانہ فیصلہ کر دیتے اب یہ دنیا باقی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس دنیا میں لوگوں کو ماں کی قدر نہیں، اس دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، یہ رشتہ دار جمع ہو گئے، صحابہ تھے، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھانا چاہا، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے ماں باپ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا ماں ہے یا رسول اللہ، باپ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا، ماں کو بلا کے پوچھا تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ماں نے کہا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا، شادی کے بعد بیوی کا ہو گیا، میری ایک بات نہیں مانتا تھا، میری ایک بات نہیں سنتا تھا، مجھے بہت ستایا، بہت تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں بڑی ماں بچے کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے، آپ ناراض ہیں اس لیے اللہ نے دروازے بند کر دیے، معاف کر دو۔ ماں نے کہا بہت تکلیف دی ہے، نہیں معاف کر دی۔ 2-3 دفعہ رسول اللہ نے فرمایا، ماں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا لکڑی جمع کر کے آگ جلاؤ، تو لوگ دوڑے لکڑی جمع کر کے آگ جلانے کے لیے، تو ماں نے پوچھا رسول اللہ کیا کریں گے جب آگ جلا کے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو ڈالیں گے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جانے والا ہے آگ ہی میں، اس لیے یہیں سے ڈال دیتے۔ ماں نے سنا تو ماں کا دل پسیج گیا، ماں نے کہا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں مت ڈالیے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کی زبان سے، صحابی کی زبان سے، ادھر ان کی زبان سے نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ماؤں کو ناراض کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ ماں راضی تو جنت ملے گی، باپ راضی تو دروازہ کھلے گا۔ ماں ناراض تو جنت نہیں ملے گی، باپ ناراض تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، یہ ماں باپ کو راضی رکھنا، خوش رکھنا ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں، تمہیں جوان کرتے کرتے ہیں، یہ تمہیں پڑھاتے لکھاتے آدمی بناتے نوکری لگاتے پیروں پر کھڑا کرتے کرتے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ اب جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، بڑھاپے کو پہنچ کر گویا پھر بچپنا واپس آ جاتا ہے۔ بچہ جیسے بچپنے میں ضدی ہوتا ہے، ویسے بڑھاپے میں بوڑھے بھی ضدی ہو جاتے ہیں، کسی بات پہ ضد کر لیتے ہیں، کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں، کسی بات پہ جو ہے یہ ایک ہی بات پہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کوئی بات کرے تو ان کی زبان کے جواب میں اونھ کی آواز بھی نہ نکلے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو زور سے مت بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ میں مہربانی کی، اللہ تو بھی ان کے ساتھ میں مہربانی کرنا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک ہے۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں لیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، راضی رکھنا، اگر وہ دنیا سے ناراض چلے گئے تو اب بھی راستہ بند نہیں ہوا ان کو راضی کرنے کا، ان کے لیے نیک عمل کر کے ثواب پہنچا، ان کے حق میں دعائیں کرو۔ جی علماء فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرو گے اللہ تمہاری روزی میں برکت کرے گا، اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ خیر کے خیرات کے کام کر کر ان کو ثواب پہنچاتے رہنا، کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، ہم ان کو دنیا میں بھول گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بازار والے، گلی والے، مسجد والے، فرینڈ سرکل، جی سب بولتے ہیں ماشاءاللہ یہ نوجوان مسکراتا مکڑا، جی جب دیکھو ماشاءاللہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے، باہر سارے لوگ تعریف میں بولتے ہیں مسکراتا مکڑا، وہ جو باہر مسکراتا مکڑا ہے نا وہ گھر میں جاتا ہے تو رنگ بدل دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی جی تو غصہ آ گیا، اب دروازہ بچے نے کھولا تو بچے کو تھپڑا، بیوی سامنے آئی تو بیوی کو ایک تھپڑ، غصہ، غصے میں لال پیلا، جی گالی گلوچ بکواس پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اس حال کو دیکھ کر سارے گھر والے مل کے بولنا شروع کر دیتے ہیں جل تو جلال تو آئی بلا کو سال تو، یہ بلا باہر کی اچھا تھا، بلا گھر کے اندر کیوں آ گئے؟ تو باہر کا مسکراتا مکڑا گھر میں کیا بن جاتا ہے؟ بلا بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے ساتھ میں نرم برتا ہوں،
ایک زندگی ہے، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، میریڈ لائف، یہ ایک شادی شدہ زندگی ہے۔ علماء نے فرمایا شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ 3 کام کریں گے ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ فرمایا پہلا کام جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا، جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا۔ نکاح کسی سے، محبت کسی سے نہیں۔ نکاح کسی سے، محبت کسی سے کریں گے دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ تو نکاح کر کے بیوی کو لایا تو بیوی سے محبت کرنا ہے کہ بیوی محبت کی حقدار ہے۔ ایک بزرگ نے کارگزاری سنا ہے جی، ایک میدان میں جماعت کے چند ساتھی تھے، نماز پڑھ رہے تھے بیرون ملک میں، باہر ملک میں۔ وہاں لوگ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، مرد بھی عورتیں بھی، مرد بھی عورتیں سب جمع ہو کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے، اٹھ کے جو ہے مسلح وغیرہ اٹھا کے جانے لگے تو مردوں نے آ کے مصافحہ کیا، کہ پوچھا کہاں سے، کدھر سے، کون لوگ ہو جی۔ مرد جب مصافحہ کرنے لگے تو باہر ملک کے عورتیں بھی آ گئی، عورتوں نے بھی ہاتھ دیا مصافحہ کی۔ تو جماعت کے ساتھی نے ہاتھ کھینچ لیا اور ہاتھ کھینچ کے کہا یہ میرا ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، میں بیوی سے ہاتھ ملا سکتا ہوں، بیوی کے علاوہ کسی اور سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے کہا اتنے پیارے مرد ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی بیوی کے امانت ہیں، کہ جس سے نکاح کیا اس سے محبت۔ اور پھر فرمایا نرمی کا برتاؤ، عورت سے نرم برتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعلیٰہن اعوجہن، اوپر کی پسلی سب سے ٹیڑھی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی سے عورت کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان ذهبت تقیمہ کسرتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، وہ پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے سیدھا مت کرو، کیا کرو نرم بن کر اس کے ٹیڑھے پن میں ہی اس سے فائدہ ہوگا۔ ارے تم کون سے کھوڑ کے پلی سیدھے ہو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ہمارے اندر 1000 ٹیڑھے پن، ہم اسے سیدھا کرنے کی فکر کریں اور میں نرم بن کے زندگی گزاروں۔ اور تیسری چیز فرما معاف کرو جی، غلطی بھول چوک کس سے نہیں ہوتی، ہر ایک سے ہوتی ہے، غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو جی گالی گلوچ نہیں، تانے طنز نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، وہ ایسی، تمہارے بابا ایسے، تمہارا خاندان ایسا ہے۔ ارے بھول چوک لڑکی سے ہوئی ہے، باپ کہاں سے آ گئے بیچ میں، گھر خاندان کہاں سے آ گئے؟ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتی ہے میرے باپ نے کیا غلطی کی، باپ کو کیوں اٹھا رہے ہو، خاندان کو لا رہے ہو جی۔ ورنہ گالی گلوچ نہیں، برا بھلا نہیں، تانے طنز نہیں، بلکہ کیا کرو جی معاف کر دو، بھول چوک کس سے نہیں ہوتی۔ میری بیٹی شادی کر کے کسی گھر میں نے دے دیا، بیٹی سے بھول ہو گئی، میں کیا چاہتا ہوں داماد معاف کر دے۔ میری بہن نکاح کر کے کسی کے گھر میں گئی، اس سے بھول چوک ہو گئی، میرے دل میں خواہش ہے بہن بھی معاف کر سکتی۔ تو جیسے میری بہن میری بیٹی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میری بہن کو معاف کر دے، بیٹی کو معاف کر دے، ایسے ہی میرے پاس جو عورت ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اللہ نے قرآن میں تاکید کی ہے عاشروہن بالمعروف، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں اچھی زندگی گزارو۔ اس لیے جی غلطی پر جی گالی گلوچ نہیں، تانے طنز نہیں، معاف کرنا، معاف کر کے زندگی گزارنا تو زندگی جنت نشاں بن جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنے بچوں کی بھی عزت کرو، بچوں کی بھی عزت کرو، چھوٹے سے بچپن سے بچوں کو عزت کے نام سے پکارو، ان کے کاموں پر ان کو شاباشی دو، ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کو آگے بڑھاؤ۔ غلطی بھول چوک بچوں سے بھی ہوتی ہے، ضد شرارت بچوں سے بھی ہوتی ہے، یہ بات بات کے تن تانا مار پیٹ نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ میں آگے بڑھاؤ۔
آج ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام ہو گیا ہے لوگوں کی زبان پر، ہر بات کی زبان پر یہی جملہ بچے سے ہمیشہ کہتے ہیں زندگی میں کوئی سا بھی کام ڈھنگ کا کرے، زندگی میں کوئی سا بھی کام ڈھنگ کا کرے نہیں۔ یہ سن سن کے بچے کے دل میں آ جاتا ہے میرے بابا کو میں پیار کریا تو بھی اچھا لگتا ہے، اس کے دل میں باپ سے نفرت پیدا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں اکریمو اولادکم، بچوں کی عزت کرو، بچوں کے کاموں پر ان کی پیٹھ دباؤ، ان کو حوصلہ دو، وہ آگے بڑھیں گے، وہ آج غلطی کر رہے ہیں کل صحیح کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بتایا اولاد کی بھی عزت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی دنیا میں آنے والا یہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر پاؤں۔ کون جلدی مرنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے لمبی عمر ملے۔ تو لمبی عمر کا راز کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلے رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ میں صلے رحمی۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے نمبر پر بہن بھائی آتے ہیں، پھر خالہ ماموں، پھوپھو چچا، یہ خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ میں اپنے رشتوں کو برقرار رکھنا، رشتوں کو باقی رکھنا، مال کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، جائیدادوں کی بنیاد پر رشتوں کو توڑنا۔ باپ چلے گئے دنیا سے، بیٹا گھر میں تھا، بیٹے نے گھر پہ قبضہ کر لیا، جی ایک بیٹے نے دکان پہ قبضہ کر لیا، دھندے پہ قبضہ کر لیا، جی ارے اس میں سب کا حق ہے، سارے بیٹوں کا حق ہے، ساری بیٹیوں کا حق ہے، گھر میں سب کا حق ہے، دکان میں سب کا حق ہے۔ یہ بہن کا حق دبا دیا، اب بہن مانگنے آئے، جی ان کو الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں تو رشتے کٹ جاتے ہیں۔ مال رہنے والی چیز نہیں ہے، مال تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ المال ذل زائل، فرماتے ہیں مال تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، سائے کی طرح سے ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال کی وجہ سے رشتے ختم کرنا یہ نقصان کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ جی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں رشتے کو عربی میں رحم کہتے ہیں، فرمایا رشتہ میں نے رحمت سے بنایا ہے، رحم میں نے رحمت سے بنایا ہے، جو رشتے کو جوڑے گا میں اس کو رحمت سے جوڑوں گا، جو رشتے کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹوں گا۔ اس لیے یہ رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کے موقع پر کام آنا۔ پھر فرمایا جی پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک، پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ میں سلوک برا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، جی مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ فرمایا لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آخر کون مومن نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے سالن بنایا، گوشت کا سالن، تو گوشت کا سالن پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، خوشبو پڑوس کے گھر میں چلی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں خوشبو نہیں گئی تو بھی کوکر کی سیٹی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سالن تھوڑا سا پانی ملا کے پتلا کر دو، ذرا زائد بنا لو، زیادہ سالن بنا لو، پڑوس کے گھر میں بھی دے کے بھیج دو، پڑوس کے گھر میں بھی دے کے بھیج دو۔ فرمایا پڑوس کے گھر میں جب خوشبو پہنچی تو بچے تڑپ کے ماں کے سینے سے لگ کر، ماں کے پیروں سے لپٹ کر انہوں نے ماں سے مانگا تھا اماں گوشت، معلوم نہیں ان کے پاس گوشت کھلانے طاقت ہے کہ نہیں ہے، ایسا کرو تم سالن ہی بھیج دو۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت رکھو، دل میں جلن مت رکھو. کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے. جس کو زیادہ دیا تم اس سے حسد کر رہے ہو تو مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو گئے. جی کس سے ناراض ہو گئے؟ اللہ کے فیصلے سے. یہ گزر کے کالے کلو کے ہیں جی، چہرے پر دانت تھے، بہت ہی بدصورت. وہ ایک بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے تھے. بادشاہ نے ان کا چہرہ دیکھا تو بدصورت چہرہ دیکھ کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی. بادشاہ نے زور سے ہنس دیا تو بزرگ نے کہا جی، بزرگ نے کہا برتن پر ہنس رہے ہو یا کمار پہ ہنس رہے ہو؟ یہ چہرہ تو کیا ہے؟ برتن ہے، اور کمار بولے تو بنانے والا. فرمایا یہ برتن پر ہنس رہے ہو یا بنانے والے کمار اللہ پہ ہنس رہے ہو؟ کس پہ ہنس رہے ہو؟ اس نے بنایا. میری مرضی چاہے ہوتی تو میں ایسے بنا دے دیتا. اس نے بنایا ہے تو مجھ پر نہیں ہنس رہے ہو، کس پہ ہنس رہے ہو؟ اللہ پہ ہنس رہے ہو. تو اسی سے جلن رکھنا مطلب اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جانا. اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو کے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا، حسد مت رکھو، ولا تباغضوا، دل میں سینے میں کینہ مت پالو، ولا تدابروا، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت مت رکھو. دونوں عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو. یہ حضور نے زندگی سکھائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات سکھائے، لین دین، معاملات لین دین. یہ لین دین میں دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دو چیزوں کا خیال رکھو. پہلی چیز امانت، دوسری چیز صداقت. سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوق المؤمن کا مصلی ہو، مومن جیسے نماز کی جگہ پر جانماز پر بیٹھ کر یہ سمجھتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے جانماز پہ اللہ دیکھتا ہے ویسے دکان کے گلے پہ بھی اللہ دیکھتا ہے. یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے وہاں اللہ نہیں دیکھتا، ایسا نہیں. ہر جگہ اسے یاد رہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے جھکتا تول کے بیچنا، ڈنڈی مار کے نہیں بیچنا، ڈنڈی مار کے نہیں بیچنا، ملاوٹ کر کے نہیں بیچنا، دھوکہ دے کے نہیں بیچنا. یہ ضرورت کا مال، جو چیز کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کا سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامان ریٹ بڑھنے کے لیے سٹاک کر کے نہیں رکھنا کہ مول بڑھے گا تو بیچیں گے. فرمایا یہ احتکار ہے اور احتکار کرنے والوں پر لعنت برستی ہے. یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہ کے نبی نے مالی معاملات لین دین سکھایا ہے کہ لین دین بھی درست رکھو، درست کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا. اخلاق، کردار، برتاؤ، سلوک، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں عمدہ اخلاق کیا ہے، سب سے عمدہ اخلاق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو، عزت دو. ہماری شادی میں آئے تھے تو ہم بھی ان کی شادی میں جائیں گے. ہماری شادی میں لفافہ دیا تھا تو ہم بھی ان کی شادی میں لفافہ دیں گے. ہم بہت بلا کے آئے جی، جاتے ہی کہا تھا ضرور آنا، چائے پیتے پیتے بولے تھے ضرور آنا، واپس آتے آتے بولے تھے ضرور آنا. بول بول کے آنے کے باوجود نہیں آئے تو لوگ فیصلہ کر دیتے ہمارے بلاوے کے باوجود ہماری شادی میں نہیں آئے، ہم ان کی شادی میں تو دور کی بات جنازے میں نہیں جائیں. اسے کہتے ہیں عزت دو، عزت دو. فرمایا یہ انسان کے اخلاق نہیں ہے، یہ جانور کے اخلاق ہے، گائے بھینس کے اخلاق ہے. گائے کو گھاس ڈالو دودھ دیتی ہے، بھینس کو گھاس ڈالو دودھ دیتی ہے. یہ گھاس نہیں ڈالا، گائے بھینس کو یہ گھاس نہیں ڈالا، بغیر گھاس کھلائے یہ جاتے دودھ لینے کے لیے بیٹھ گئے تو گائے بھینس دودھ نہیں دیں گے، ایک لاکھ دیں گے. وہ بولیں گے گھاس دیتے تھے تو دودھ دیتے تھے، گھاس نہیں تو دودھ کہاں سے لائیں گے.
تو یہ اخلاق گائے بھینس کے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، پگڑی اچھال دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں۔ اور یہ کس کے اخلاق ہیں؟ یہ کتے کے اخلاق ہیں۔ راستے کے کنارے سے ایک آدمی خاموش جا رہا ہے، کتا جانے دیتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کاٹنے دوڑتا ہے، تو فرمایا یہ کتے کے اخلاق ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی نیچے چلے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا کام بنے کہ نہ بنے، تیرا کام بننے نہیں دوں گا، تیرا کام بگاڑ کے رکھوں گا۔ یہ کس کے اخلاق ہے؟ یہ سانپ بچھو کے اخلاق ہیں۔ سانپ ڈس لیتا ہے، بچھو ڈنک مار دیتا ہے، سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈنک مار دیا، اس کا پیٹ بھرا، اس کی پیاس بجھی، کچھ بھی نہیں پایا، دوسرے کا نقصان ہو گیا۔ تو فرمایا یہ اخلاق جانوروں کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق نہیں سکھایا۔ کیا اخلاق سکھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک وعاف من حرمک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کٹنے والوں سے جڑو، جڑنے والوں سے جڑنا کون سا کمال ہے؟ کٹنے والوں سے جڑ کے دکھاؤ کمال ہے۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ میں اچھائی کرو۔ تمہارا حق اگر کوئی دبا دے، موقع ملے تو تم اس کا حق نہیں دبا دینا، بلکہ موقع ملے تو تم اس کا حق ادا کر دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کٹنے والوں سے جڑو، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور حق کے دبا دینے والوں کو حق ادا کرو۔ یہ وہ عمدہ اخلاق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ صرف زبانی نہیں سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا اعلان کیا تو مکے میں 13 سال تک اللہ کے رسول کو مکے والوں نے ستایا، 13 سال تک ستایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ لکڑی لے کر نعوذ باللہ رسول اللہ کے سر پہ مارا، آپ کا سارا سر زخمی ہو گیا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جی آپ کو ہر طرح سے تکلیف۔ ایک دفعہ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی بوٹی گندگی سے بھری ہوئی، اونٹ کی اوجڑی بوٹی لا کے رسول اللہ کے پیٹ پر گندی بدبو اور وزن، اللہ کے نبی سر نہیں اٹھا سکتے، آپ کی سانس بند ہو رہی، کتنی تکلیفیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پریشان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مدینہ گئے تو بدر میں لڑائی کے لیے آ گئے، احد میں لڑائی کے لیے آ گئے، خندق کے موقع پر پورے عرب کو ساتھ ملا کر خندق میں لڑنے کے لیے آ گئے، مدینے کا نام و نشان مٹانے کے لیے آگے جی اللہ جل جلالہ نے 8 ہجری کو 8 ہجری جی 8 ہجری 21 سال کے بعد پیغمبری ملنے کے 21 سال کے بعد اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ میں ہندا جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، یہ سارے کے سارے سب مکے والے پریشان، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو سب کو جمع کیا، سب کو بلایا، سب کو جمع کر کے بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کریں؟ تم نے جو ہمیں ستایا ہے سب کو معلوم ہے، اب تم بولو تمہارے ساتھ کیا ہو، کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان بڑے بڑے دشمنوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، یہ نبی جی آپ بڑے مہربان ہیں، مہربان لوگوں کے خاندان سے، آپ کے باپ مہربان، آپ کے دادا مہربان، آپ کا خاندان ہی مہربان لوگوں کا خاندان ہے، معاف کرنے والوں کا خاندان ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں
یہ سب کے سب عتبہ، شیبہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ ابو لہب کے بیٹے، وہ سب کے سب سامنے کھڑے ہیں، یہ بڑے بڑے دشمن. ان سارے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الخلفاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اتنا بڑا دل رسول اللہ کا ہے، آپ نے جاؤ سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم سے کوئی بات کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں، تم جہاں جانا چاہے جا سکتے ہو. یہ رسول اللہ کا دل ہے. آپ نے یہی اخلاق ہمیں بھی سکھایا کہ کٹنے والوں سے جڑو، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو. یہ ان کا اخلاق ہے. حدیث میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اس لیے بزرگوں یہ پوری ایک زندگی ہے، پوری زندگی ایمان، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق، یہ ساری کی ساری زندگی سیکھنے کی ہے. بزرگوں نے سمجھایا ایمان جڑ کی طرح سے ہے، عبادت تنے کی طرح سے ہے، معاشرت ڈالیوں کی طرح سے ہے، معاملات جیے پتے اور پھول کی طرح سے ہے، اور اخلاق جو ہے وہ اخلاق بھی پھل کی طرح سے ہے، اور اخلاق پھل میں آنے والے رس کی طرح سے. یہ سارے کے سارے دین کے شعبے ہیں، یہ سارے دین کے شعبے زندگی میں آنا ہے. جب درخت کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے تو تنا کمزور ہو جاتا ہے. تنا کمزور ہو گیا تو پتے نہیں کھلتے، پھول نہیں لگتے، پھل نہیں آتے، پھلوں میں رس نہیں آتا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جڑ کو پانی دینا پڑتا ہے. جڑ کو پانی دو تو جڑ مضبوط ہوگی تو تنا مضبوط ہوگا، ڈالیاں مضبوط ہوں گی، پتے آئیں گے، پھول کھلیں گے، پھل لگیں گے، سب کچھ ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم سب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہمارا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے. ارے بولو ایمان کمزور ہے مضبوط ہے؟ کمزور. ارے ایمان کمزور ہے مضبوط ہے؟ ڈرے جنے بول. باقی رائے ہے، رائے جو کرنے کا سب کا پہاڑوں کے جیسا مضبوط ایمان دیتا ہے. ارے ایمان کمزور ہے مضبوط ہے؟ کمزور ہے. مضبوط کرنا ہے چھوڑ دیں؟ مضبوط کرنا ہے نہیں کرنا؟ تو جیسے درخت کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے جڑ میں پانی دینا پڑتا ہے، ایسے ایمان کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے دین کی محنت کا پانی دینا پڑتا ہے. دین کی محنت کا پانی. اللہ کے راستے میں 4 مہینے، اللہ کے راستے میں 40 دن لگا کر آتے ہیں تو آنے کے بعد بدل جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے، نماز کی پابندی آ جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے، بیوی بچوں سے سلوک اچھا ہو جاتا ہے، یہ سچ زبان پر آ جاتا ہے کہ کیا ہوا؟ اللہ کے دین کی محنت کا پانی جڑ میں گیا تو تنا مضبوط ہو گیا، پتے لگ گئے، پھول آ گئے، پھل لگ گئے، سب ہو رہا ہے. کیوں؟ جڑ میں پانی جانے کے لیے. اس لیے ہم سب کو نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ. دین کی محنت کر کر یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. دل میں دین کی محنت کا ارادہ آیا. ارے آیا نہیں آیا؟ دل کو ہاتھ رکھو. دل میں دین کی محنت کرنے کا ارادہ آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا کہ تو اور 1.5 گھنٹہ بیان کرنا. شروع کریں گے اور 1.5 گھنٹہ آ گیا. یہ 1.5 گھنٹے کا سن کے لیے آ گیا. دین کی محنت کا ارادہ دل میں آیا. یہ دل میں آنے والا ارادہ مہمان ہے. مہمان ہمارے گھر میں مہمان آئے ہمارے ہم باہر کھڑے ہوئے، مہمان نے آ کے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کب آئے؟ سینے سے لگا دیا.
آئے آؤ گھر کو آؤ، اندر لے جا کے بٹھایا، پانی پلایا، چائے پلایا، کھانا کھلایا، ہاں ذرا یہی رہ جاؤ، کل چلے جاؤ، محبت کا اظہار کیا تو وہ مہمان کیا کرے گا؟ جب بھی ادھر سے ملکہ منظور سے گزرے گا اسے یاد آئے گا جب وہ گھر میں گئے تھے انہوں نے بڑی عزت کی تھی، چلو جاتے جاتے ٹائم تو نہیں ہے لیکن سلام تو کر بھی چلے جائیں گے۔ مہمان دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا دوبارہ۔ ایک بار عزت کرو تو مہمان دوبارہ آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے آنے والا مہمان برکت لاتا ہے، گھر کی بلائیں لے کے جاتا ہے۔ برکت ساتھ میں لاتا ہے اور بلائیں لے جا کر باہر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے مہمان کا آنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے آنے والے مہمان کی عزت کرو تو بار بار آئے گا، مہمان کی عزت نہیں کرو تو پھر نہیں آئے گا۔ مہمان آ کے بولا السلام علیکم، ہم انگلی گرا کے بیٹھا ادھر سے آ کر السلام علیکم، ہم ادھر سے بیٹھا، اور ایک بار آخری بار تیسری بار سلام کر کے دیکھیں گے، شاید دیکھے نہیں آپ کو سامنے کا السلام علیکم کرتا ہوں ادھر ہی چلے گلی چھوڑ کر چلے۔ تو بولے گا کیسا آدمی سلام کا جواب، پانی چاہ تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب تک نہیں۔ اب تو بھی ملکہ منظور سے گزرے تو انہیں یاد آتی نہیں۔ ارے بولو جو سلام کا جواب بھی نہیں دیا یاد آئیں گے؟ گھر کو جا کر دیکھیں گے کیسے ان کی بولو خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایک بار مہمان کی بے عزتی کرو دوبارہ مہمان، تو دل میں ہمارے مہمان آیا ہے، ارادہ اللہ کے دین کی محنت کا ارادہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان، اس مہمان کی عزت کریں گے بار بار آئے گا، اور اگر مہمان کی عزت نہیں کریں گے تو پھر نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، بعض لوگوں کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، نیکی کا ارادہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے کیا کرنا؟ آئے ہوئے ارادے کی مہمان کی عزت کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ ارے آئے ہوئے مہمان کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا کھڑ کے نقد آج سے اجتماع سے 40 دن 4 مہینے، اجتماع سے نقد 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کر کر ذرا کھڑ کے بولو انشاءاللہ۔ جنہوں نے پہلے سے نام لکھایا، ترتیب بنا لی اور ماشاءاللہ ان کو نمبر مل گیا، وہ لوگ نہیں جنہوں نے پہلے سے نام لکھا کر اپنی ترتیب بنا لی ہے، ایسے ساتھی نہیں۔ اب جن کے دل میں نئے طور سے ارادہ آ رہا ہے، مسجد میں نام لکھایا تھا، بعد میں ذرا پیچھے ہٹ گئے، محلے میں نام لکھایا تھا، پھر ارادہ ذرا آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اب بات سننے کے بعد دل میں ارادہ آیا ہے تو اب ذرا کھڑے ہو کر یہ ذرا کھڑنا شروع کرو۔ اور دوسری بات ذرا سنو، یہ لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے جی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ آپ اللہ کے راستے میں جانا بہت خوشی کی بات ہے، جائیں تو بہت خوشی، اگر نہیں جانے کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ارادہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم اٹھ کے جائیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے ارادہ ظاہر کرنا چھوڑ دیں، اس لیے تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھو۔ چلو بھائی جن کے دل میں نیت آئی، ارادہ آیا، اپنی اپنی جگہ پر کھڑنا شروع کرو، اللہ قبول کرنا ہے۔ چلو کھڑو ماشاءاللہ، کھڑو اللہ قبول کرنا ہے، اللہ برکت عطا فرما ہے۔ بہت سارے جوان ہیں، بہت ساروں نے محلوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں